أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، وہ مثل ایک دانے کے ہے، انبتت سبع سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ اس کی تشریح سنیے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کے راستے میں انسان مال خرچ کرتا ہے، باقی بھی نیکیاں ہیں، باقی بھی نیکیوں میں رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن جو انسان مال خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ اصلی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے مال کا لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں دیا کس نے ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان کے دل میں ذرا بھی ملال نہیں آنا چاہیے، ذرا بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں آنی چاہیے کہ میں پتہ نہیں کم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ جس اللہ نے پہلے دیا ہے وہ خرچ کرنے کے بعد بھی دے گا۔ مال خرچ کرنے کے بعد کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مثل ایک دانے کے ہیں جو 7 بالیاں اگاتا ہے۔ اب یہ گندم وغیرہ میں تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا، ایسے ہی مونجی میں، چاولوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 بالیاں اور 7 سٹے سے اگاتے ہیں گزرتے، لیکن یہ کنک میں یعنی گندم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یا کسی اور چیز میں، بہت ساری چیزیں جن میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اشکال پیدا تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے، یہ جیسے فرض کر لو ایسے کہا ہے، یہ مثال ہے، یعنی مثال طور پہ فرض کر لو ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، 7 سٹے اگاتا ہے، اور 7 سٹوں پہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقی معنی مراد یہاں پہ نہیں ہے، صرف یہ فرض کرنا مقصود ہے کہ فرض کرو ایسے ہے کہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، 7 سٹے اگاتا ہے، اور ہر سٹے کے اوپر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانہ ہوتا ہے، گویا کہ 700 گنا 7 ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے؟ 700 دے رہا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو 700 اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کم از کم 700، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، مزید یعنی کہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے زیادہ کریں گے۔ وہ کس کے لیے چاہتے ہیں زیادہ کرتے ہیں؟ جو انسان اخلاص کے ساتھ دیتا ہے اور مشقت کے وقت دیتا ہے، انسان کے اوپر خود اپنی ضرورت ہے، اس کو اپنی ضرورت کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے بچوں کی ضرورت کی دیکھ بھال کرنا ہے اس نے، لیکن پھر بھی اس کو مال خرچ کرنے کا موقع ملا تو اس نے کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ مشقت میں انسان خرچ کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ یضاعف، اب یضاعف کتنا گنا یہ نہیں بتایا، جتنا انسان کا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کے اوپر ثواب ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، یعنی جو انسان خرچ کرتا اللہ اس کو مزید دیتے رہتے ہیں۔ علیم، جاننے والے ہیں کون کیسا خرچ کر رہا ہے، مال صحیح ہے یا غلط ہے، یا کہاں سے خرچ کر رہا ہے، یا کس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ رب العالمین جانتے ہیں۔ آگے ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال دیا جاتا ہے
اس کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کچھ تو ہیں کہ شرائط اربع عدمیہ، اگر یہ پائی جائیں تو صدقہ قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون کون سی؟ پہلی، شرک نہ ہو، یعنی انسان شرک کرتا ہو تو پھر صدقہ قبول ہے، کیونکہ شرک والے کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، ریا نہ ہو، اگر ریاکاری ہوئی تو پھر بھی صدقہ قبول ہے، دکھا کے خرچ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کرونا کے دنوں میں دیکھا، کرونا کے دنوں میں آپ نے حساب لگایا ہوگا، 1000 روپیہ دے رہے ہیں، 7-8 بندوں نے 1000 کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، اور چھوٹا سا تھیلا جو ہے نا وہ 10 کلو کا 15 کلو کا وہ آٹے کا تھیلا پکڑایا ہوا ہے، 7-8 بندوں نے اس تھیلوں کو بھی ہاتھ لگایا اور اس روپیے کو بھی 1000 روپیے کو بھی ہاتھ لگایا ہوا ہے، اور جس بیچارے کو پکڑا رہے ہیں اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ بیچارہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی آج ملتا، میں بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتا، مجھے دے رہے ہیں تو کیسے دیکھو تصویریں، اور سارے منہ ڈینگے کر کے وہ تصویر کھنچوا رہے تھے، عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ اکثر ایسے نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو خرچ کرتے وقت اتنا اپنا کچھ دکھا رہے تھے، 1000 روپیہ وہاں دیا، 2000 وہاں پہ دیا، 3000 وہاں پہ دیا، ایک تھیلا وہاں پہ دے دیا، اور سمجھ رہے تھے ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا، 7 تصویریں کچوا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈال رہے تھے کہ بڑا بھیا تیری یہ خرچ کرنے والا انسان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سخی کو جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا نا، جس نے اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے ہاں جی تیرے پاس مال تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ پاک میرے پاس مال تھا، میں نے تیرے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ اس طرف بھی اس طرف بھی، میں تیری طرف سے جو میرے پاس مال تھا مال کو میں نے بہا کے رکھ دیا ہے، پانی کی طرح میں نے اس مال کو بہا دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، یا اللہ دیا میں نے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دیا تھا اللہ کے راستے میں کہ تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے بھائی، اور بڑا مال ہے، بڑا چودھری ہے جی، بڑا خیال رکھتا ہے غریبوں کا، چاہے چوستا انہیں کو ہو، چاہے انہیں کی جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہو، سارا کچھ نظام انہیں سے چل رہا ہو، لیکن خرچ کر کے 1000-2000 دے کے وہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے۔ تو آج وہ سارے کا سارا لوگوں نے کہہ دیا تھا، جو تیرے دل میں تھا لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ بڑا سخی ہے، وہ سب کچھ ہو چکا، تیرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اٹھاؤ فرشتوں کو پھینکو اس کو جہنم میں، اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جو انسان مال خرچ کرنے میں ریاکاری کرتا ہے وہ بھی مال قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اگر انسان مال خرچ کر تو دے، لیکن اس کے ثواب کو بھی تو باقی رکھنا ہے، تو باقی رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر احسان نہ جتائے، کیا نہ کرے، دینے کے بعد اس کے اوپر احسان نہ جتائے، محسوس بھی نہ ہونے دے اس کو، پھر تو قبول ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اوپر احسان جتا رہا ہے، میں دیتا سو 9000، میں دیکھیے ایسا 2000، میں 5000 دیتا سی، یعنی کہ وہ احسان جہاں بیٹھتا ہے اس کے اوپر احسان جتاتا رہتا ہے، میں تو نہیں دیتا ہی نا، تو فلاں میرا کام کر، میں نے تو صرف یہ کیا تھا نا میرے ساتھ فلاں، اب یہ کام کر کے آ میرا یہ، اس کے اوپر کیا کر رہا ہے، احسان جتا رہا ہے، یا عزا تکلیف دیتا ہے، من ولا عزا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایذا نہیں دیتا، اس کو ایذا نہ دینا ہو، اس کے پیچھے مال خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہ دیتا ہو۔ اگر تکلیف دیتا اس کو زبان کے ساتھ یا اعمال کے ساتھ تو پھر بھی یہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ 4 چیزیں میں نے بتا دی۔ پہلی چیز کیا ہے، شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اب اس کا اگر یہ شرک بھی نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے، پھر اس نے مال خرچ کر دیا، خرچ کرنے کے بعد اس کو اب باقی بھی رکھنا ہے ثواب کو، تو پھر ضروری کیا ہے، احسان نہ ہو اور تکلیف اس کے اوپر نہ دی جا رہی ہو۔ اور پھر کچھ شرائط وہ ہیں کہ جو مال کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ حلال کا مال ہو۔ کون سا مال ہو؟ چوری کر کے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جو نا چور ہے وہ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تجھے کس نے کہا بھی اللہ جس کو مرضی زیادہ دے جس کو مرضی کم دے، یہ کیا لگتا ہے کسی سے چھین کے کسی کو دینے والا؟ تو مطلب مال کون سا ہونا چاہیے؟ حلال، طیب مال ہو، حلال مال ہو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اور دوسرا ہے عمدہ مال ہو، ردی نہ ہو، بالکل خراب مال نہ ہو۔ 5-6 سال سوٹ پہنا ہے اور کوئی مانگنے والا ہے، اسے کہا اللہ یاشی کر میرے ہوں ہے، اس کو سوٹ دے کے اس کے اوپر احسان جتا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کیا، مال بھی اللہ کے راستے میں کون سا دینا ہے؟ عمدہ مال دینا ہے، اور ساتھ ساتھ رضائے الہی مطلوب ہو۔
کیا ہو مقصود؟ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دل جمی ہو. کیا ہو؟ یہ نہ ہو کہ خرچ کرنے کے بعد انسان پچھتاتا رہے، یار میں اتنے دے آیا، نہ دینا تو چلو کچھ نہ کچھ ہے میں لے لینا ہے، خراب کر بیٹھا ہوں میں. دل میں انسان پچھتاتا رہے، اور بعض دفعہ زیادہ دے کہ ہی دے ہڑتا چلو 5000 نہ ہی دینا، وہ 10 نہ ہی دیتا ہے، اور انسان بعد میں پچھتاتا رہے پریشان ہوتا رہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دینے کے بعد دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا، اللہ کی طرف میں دے رہا ہوں، یہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس کے اوپر ثواب دے گا. بس اگر یہ انسان کا مطلوب ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، عمدہ مال ہے، حلال مال ہے، اور دل جمی کے ساتھ دے رہا ہے، یہ صدقہ کیا اس کا قابل قبول ہے. 8 چیزیں ہیں. مال پہلے کیا ہے؟ حلال ہو، طیب ہو، اور دوسرا کیا؟ عمدہ ہو. تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہو، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دل جمی ہو. 4 چیزیں پہلے ہیں اور 4 چیزیں مال خرچ کرنے کے بعد ہیں. تو مطلب یہ ہے، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے کل قیامت کے دن ثواب کا باعث بنے گا. اللہ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے پیچھے نہیں لگتے، یعنی خرچ کرنے کے بعد ما انفقوا، جو خرچ کیا ہے، منن ولا اذى، نہ اس کو احسان جتاتے ہیں یعنی زبان سے، ولا اذى، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں اس کو ایسی کیسے برتاؤ سے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. یعنی قبول ہو جانے کے بعد یہ شرائط ساری کی ساری پائی گئی، شرک نہیں کر رہا ہے، ذہن میں رکھنا، شرک نہیں کر رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، اور پھر احسان نہیں جتا رہا ہے، تکلیف نہیں دے رہا ہے، مال بھی حلال ہے، عمدہ ہے، رضا الہی مقصود ہے، اور دل جمی کے ساتھ دے رہا ہے، ایسے انسان کا مال اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں پھر کیا ہوگا؟ اجر ہی اجر ہوگا، اس کے ثواب ہی ثواب ملے گا. اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت کے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے. اور